السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت تو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ یہ روایت بابا کے راجاؤں کے لیے اسپیشلی، کہ جو پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بابا کا راجا، اور اس کی خوشی صرف اسی وقت منائی جاتی ہے جب بابا کا راجا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے جو اس کی مزدوری اور گدھا مزدوری شروع ہوتی ہے وہ ہر شخص جانتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اس کے تعلیم، اس کی تربیت، اس کا ہنر، اس کا ہر عمل بظاہر اکثریت کا صرف ایک ہی عمل کے پیچھے دوڑتا ہے وہ، کہ بس کسی طریقے سے میں برسر روزگار ہو جاؤں، کسی طریقے سے میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اس چکر میں وہ اندھا دھن بھاگتا ہے، نہ وہ دین دیکھتا ہے نہ دنیا دیکھتا ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور وہ کسی طرح بس وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، اچھی تعلیم حاصل کر لوں، کوئی ہنر سیکھ لوں، کوئی کاروبار کر لوں، کوئی دکان کھول لوں، کوئی اپنی معیشت مستحکم کر لوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 20 سال تک کے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، 20 سال کے بعد 25 سال تک اس کی، 26 سال تک، 30 سال تک اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد لٹا پھٹا وہ کسی طریقے سے بھی کچھ کام دھندے پہ لگتا ہے، اور یہ سب شارٹ ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے تقریباً 25-30 سال، 35 سال کی محنت ہوتی ہے، 35 سال کی محنت ہوتی ہے، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی بنانا، کہ کسی طریقے سے میں بھی کسی بابا کی رانی کو گھر لے آؤں اور اس کا نوکر بن جاؤں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ جو کچھ بھی صلہ اس کو ملتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اب بابا کے راجاؤں کے لیے یہ حدیث ہے کہ جہاں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں نا، وہاں اس کی تھوڑی سی بھی اگر آپ محنت کریں گے نا، تو دنیا تو فانی ہے، یہ سب چیز ختم ہو جانے والی ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ کچھ، نہ کیا، نہ جائیداد، کچھ نہیں۔ جو آپ کا رہے گا وہ چیز ہے اصل۔ اس کی تھوڑی سی بھی اگر آپ محنت کر لیں گے تو آپ کو جو اللہ اوپر دے گا اس کے بارے میں حدیث روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ترمذی کی حدیث ہے 2533۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کی عورتوں سے ہر ایک عورت کی بیاض صاف نظر آتی ہے، 70 ہلوں کے اندر سے، یہاں تک کہ دکھائی دیتا ہے گودا اس کا ہڈیوں کا۔ یہ اس لیے کہ اللہ صاحب نے فرمایا وہ گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ سو یاقوت ایک پتھر ہے، اگر اس میں ڈورا ڈالو تو اس کو اس میں سے نظر آئے گا۔ وہ ڈورا باہر سے، یعنی جب پتھر میں دنیا کی یہ صفت ہے تو حور میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ روایت ہے 2535 ابی سعید خضری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو داخل ہوگا جنت میں، سورت اس کی 14ویں رات کی چاند کی سی ہوگی، اور دوسرا بہتر ستارہ روشن جو آسمان میں ہے اس کے رنگ پر ہے۔ ہر مرد کو ان میں سے 2 بیویاں، اور ہر بیوی پر 70 ہلے ہیں کہ دکھائی دیتا مغز اس کی پنڈلیوں کا باہر سے۔ 70 ہیلوں کا مطلب یہ ہے کہ 70 اس کی ڈریسنگ بھی اگر چینج ڈال دی جائے اس کے اوپر تو اس میں سے بھی اس کا جسم جھلکے گا، اتنی حسین ہوگی وہ۔ اور وہ جب 70 میں سے سب سے ادنا کے پاس بھی جائے گا نا، سب سے پہلی والی کے پاس بھی، تو 40 سال تک بھی اس کے سامنے بیٹھا رہے گا، اس کو دیکھتا رہے گا، اس کو پیار کرتا رہے گا۔ تو جب وہ ایک گھڑی کے لیے بھی اگر اپنا منہ ادھر اٹھائے گا، جب وہ دوسری حور اس سے کہے گی کہ ہماری طرف دیکھتا کیوں نہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو اس وقت تک وہ ایک حور اپنا روپ بدل چکی ہوگی، 70 ہیلے بدلے گی وہ اپنے، ایک حور 70 اپنے چہرے۔ جیسے دنیا میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ کاش میرے پاس ریموٹ ہوتا تو میں
چینل کی طرح بھی بدلتا ہے. یہ سہولت جنت میں اللہ نے دی ہے. وہاں ریموٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف منہ ادھر پھیرا پلٹا تو چین. اب آ جائیں قرآن کی بات پہ. ازواج اہل جنت کا حال, ان کی 10 صفتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے. اول, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ, بس اللہ جل جلالہ نے ان کو مطہر فرمایا, یعنی پاک کر دیا. وہ غائز اور بول اور حیض اور نفاس, منی, ہر نجس سے اس کو پاک کر دیا. جنت میں جمع ہے, اولاد نہیں ہوگی. دوسری آیت ہے قرآن کی, سورہ دخان 53, وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِین, نزدیک کر دیا ہم نے حوروں کو مومنین کے ساتھ, یعنی جوڑا لگا دیا ہم نے مومنوں کا ان کے ساتھ, جیسے نال کا جوڑا نال کے ساتھ 2 جوڑا ہوتا نا, ایسا اللہ نے اس حور کا جوڑا بنا دیا. حور وہ عورت ہے کہ اس کی آنکھ کی سفیدی, بڑی آنکھوں والی, سیاہی اس کا آنکھ کا بیچ کا حصہ جیسے چشم آہو میں ہوتی ہے, گوری رنگت والی ہے. کالے رنگ کو جنت میں پسند نہیں کیا گیا, یہاں بھی کوئی نہیں پسند کرتا. تیسری آیت الصفات 39-38, سورہ الصفات 39-38, خاسرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون, یعنی نیچے نگاہیں والیاں, روکی کی ہوئی نگاہیں, اپنی نظر نہیں کرتی سو اپنے شوہروں کے علاوہ, اور ارادہ نہیں کرتی ان کے سوا. اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ جب سے جس مومن کے لیے بھی جو حور بنائی گئی ہے, وہ اس وقت سے لے کے جب تک وہ اس سے ملاقات نہیں کرے گی, وہ اپنی نظریں نیچے کر کے بیٹھی بھی ہے ایسے. جب وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھے گی تو پہلی دفعہ اسی شوہر کو دیکھے گی جو اس کا دنیا میں جس سے بیائی گئی ہے وہ, اور اس کو دیکھ کے وہ کہے گی, خدا کی تعریف کرے گی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا پیارا شوہر دیا. خدا کی تعریف بیان کرے گی, شکر ادا کرے گی اللہ کا وہ دیکھ کے نظارہ, اپنے شوہر کو, مومنین کو, مسلمان کو, اس کا اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ تو نے مجھے کیا نعمت عطا کی ہے جنت میں, ایسی نعمت میرے پاس نہیں ہے جنت میں. اتنا وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ قسم ہے میرے پروردگار کی عزت کی, میں جنت میں کوئی چیز تم سے بہتر نہیں پاتی. وہی جملہ کہے گی. سوچیں آپ ذرا اس بات کے اوپر کتنا وزن ہے. پوری جنت ایک طرف اور وہ شوہر ایک طرف, وہ حور اس کی یہ تعریف کر رہی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے جس سے بیایا ہے, وہ پوری جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف, اور یہ شوہر کی نعمت میرے پاس ایک طرف. دیکھتی ہے سب تعریف اس اللہ کو کہ جس نے تم کو میرا جوڑا بنایا اور مجھ کو تمہاری بیوی بنائی. الصفات سورہ 39, کأنہن بیض مکنون, یعنی وہ گویا انڈے ہیں, انڈے کی طرح سفید رنگ اس کا, گورا چٹا. آیت قرآن کی الرحمن 58, کأنہن یاقوت والمرجان, صفائی بدن کی اس مسل ہے کہ یاقوت کے, اور بیض ان کی مسل مرجان کے. حوریں 70 ہیلے پہنے ہیں, مخ ساک اس کا اوپر سے نظر آتا ہے, جیسے شراب سرخ شیشے سفید میں نظر آتی ہے.
جیسے سفید گلاس کے اندر شراب جھلکتی ہے نا، ایسے ہی وہ گوری چٹی حور جو ہے اس کے اپنے باریک ململی جیسے ڈریسنگ کے اندر وہ اس کا جسم جھلکے گا۔ سورہ سوار آیت 52، وَعِندَهُنْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، یعنی جن کی عمریں برابر ہوں گی اور وہ سب 33 برس کی ہوں گی۔ اس میں بہت اچھی بات ہے کہ نہ ہی وہ عمر سے کوئی بہت زیادہ چھوٹی ہے، کبھی بھی میچ نہیں کرتا دماغ، نہ ہی وہ عمر میں بہت زیادہ بڑی ہے، کبھی بھی میچ نہیں کرے گا دماغ۔ میچ صرف آپ کا ہم عمر سے کرے گا، جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کیسے ایک جیسے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ روتے ہیں، ایک ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، اس طریقے کی ہم عمر ہوگی وہ۔ آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کو، آپ کو سب چیز اچھی طرح سمجھتی ہوگی وہ۔ آپس میں محبت کرنے والی ہوں گی، بغض و بغائرات نہیں رکھتی ہوں گی، عشق و پیار کرنے والی ہیں، اور اپنے شوہروں کی چہیتیاں ہوں گی وہ۔ شیریں زبان ایسی کہ صرف پھول جڑ رہا ہے اس کے اندر سے۔ چھٹی آیت سورہ الرحمن 82، وحوراً مقصورات فی الخیام۔ اس کی کچھ تفسیر جو ہے وہ اوپر آیت 3 میں گزر چکی ہے، یعنی کہ نیچے نگاہوں والی اور جو اوپر میں نے بیان کیا اس کے اندر۔ 7ویں آیت فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، سورہ واقعہ کی 36 آیت۔ وہ دنیا کی بوڑھیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخلق جدید باقرہ کر دیا، یعنی کہ کنواری بنا دیا۔ جب ان کے شوہر ان کے پاس آتے ہیں تو باقرہ پاتے ہیں، یعنی کنواری، جو یہاں کی گئی بھی عورت بھی اور وہاں کی حور بھی، یہ سب ہمیشہ کے لیے کنواری ہوں گی، ان کو کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوگا، ان پہ کبھی کوئی ولادت نہیں ہوئی، بالکل باقرہ۔ الرحمن آیت 80، 8ویں یہ فیہن خیرات حسان، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرات الاخلاق ہے۔ 9ویں النبا 33 آیت، کواعب اترابا، یعنی وہ حسن کے اندر اتنی پیکر ہیں کہ وہ نوجوان نوعمر ہیں، 33 ایئر کی، اونچی چھاتیوں والی، چھاتیاں ان کی گول اور بلند نیچے لٹکے ہوئے نہیں، سیدھے۔ ان کی شان ہے اور ان کی قدر ہے، ان کی ایک بلند مرتبہ ہے۔ شکریہ۔